کئی ٹھکانے تباہ، درجنوں خارج حالات، پاکستان کا بھرپور جوابی وار۔ پاکستان کی کارروائی میں فتنہ ہندوستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، بڑی بھرپور قسم کی کارروائی کی ہے پاکستان نے، کیا نقصان ہوا ہے فتنہ ہندوستان کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کا ایک گڑھ چور بنا ہوا ہے، جو کہ افغانستان کے اندر پوری طرح سے پیسہ انویسٹ کر رہا ہے انڈیا، اور وہ جو خود کش بمبار بنانے کا اور جو دہشت گرد بنانے کا ریٹ تھا، اس کو وہ 3 گنا تک لے گیا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، لے جائے، لیکن پاکستان نے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مکے میں کام تمام کر دیا، اور ایک مکے میں واقعی کام تمام کر دیا۔ ان تمام دہشت گرد پوائنٹس کا جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے ٹریننگ سینٹرز بنے ہوئے تھے۔ یہ ٹریننگ سینٹرز جو تھے پاکستان کے اندر، جس طرح کو آپ کو ترلائی میں جو واقعہ پیش آیا، امام باغ میں ہونے والا دھماکہ ہے، یا آپ کو مختلف جگہوں پر جو اس وقت دہشت گردی کی صورتحال نظر آتی ہے، اور پاک افواج کے قافلوں اور کاروانز پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، یہ تمام دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں افغانستان کے اندر۔ اور پاکستان بارہا یہ بات کہہ چکا ہے۔ مجھے یاد ہے، آج سے 4 دن پہلے آپ نے مجھے وفاقی وزیر خارجہ آصف کا بیان بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو معلوم ہے کہ ان کے ٹھکانے کہاں پہ ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سوئی ہوئی نہیں ہے، وہ جاگ رہی ہے، نہ صرف جاگ رہی ہے بلکہ اس کو پن پوائنٹس ہے کہ کہاں کہاں پر انہوں نے کون کون سے دہشت گرد ٹھہرائے ہوئے ہیں، جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے اور فتنہ ہندوستان سے ہے۔ کبھی یہ بلوچستان میں نظر آتے ہیں، کبھی یہ خیبر پختونخوا میں نظر آتے ہیں، اور کبھی یہ پنجاب اور اسلام آباد میں نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عبوری سیٹ اپ افغان قابضین، طالبان قابضین کا ہے، میں انہیں قابضین کہتا ہوں، میں عبوری سیٹ اپ کا قابضین ہے، کیونکہ افغان منگوں کے مطابق وہاں حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے جن لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، ان کو پناہ دینے سے باز آئیں۔ دیکھیں، وہ جہاں مرضی جائیں، باہر میں جائیں، اور بھارت ان کو اپنے ملک میں لے جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر اپنی کارروائیاں کریں، وہاں پر خود کش بمبار تیار کریں، دہشت گرد تیار کریں، اور اس کے بعد وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں، اور دہشت گردی پر یہاں معصوم لوگوں کی جانوں کو جو ہے وہ شہید ہوں اور ان کی جانیں جائیں۔ یہ ناقابل برداشت بات ہے، اور پاک فوج اور پاک ایئر فورس جو ہے یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے نہتے لوگ جو ہیں مارے جائیں اور اس کا جواب نہ دیا جائے۔ عامر بھائی، جو مذاکرات ہوتے رہے پاکستان کے اور طالبان کے ساتھ کہ پاکستان کارروائی نہ کرے، معاملے کو اچھے اور خوش اسلوبی سے جو ہے نا انجام دے دیا جائے، معاملات سیٹل ہو جائیں، لیکن وہ معاملات سیٹل نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اب جب پاکستان میں کوئی ایسی حرکت ہوگی، پاکستان وہاں پہ کارروائی کرے گا؟ دیکھیں، جو پاکستان میں حرکت افغانستان سے ہوگی، ہاں جی، بالکل، پاکستان اس کا جواب دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت 2 دشمنوں کا، مشرق اور مغرب میں 2 دشمنوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف افغانی طالبان ہیں، جو کہ اپنی عوام پر بھی قابض ہیں، اور اپنی عوام پر بھی دہشت گردی کے سر پر قابض ہیں وہ، اور اسی طرح دوسری طرف بھارت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس طرح بھارت انویسٹمنٹ کر رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور جس طرح سے خارجیوں کے اوپر وہ پیسہ لگا رہا ہے، اس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے، پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنا ہے۔ لیکن پاکستان کے ادارے جو ہیں، شکر الحمدللہ، وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان تمام دہشت گردی کے ٹھکانوں کو 1 بائی 1 ختم کرتے چلے۔ دیکھیں، ہمیں اس کے لیے خوست پر حملہ کرنا پڑے، وہاں پر اگر ٹریننگ سینٹر تو وہاں کریں گے، ننگرہار میں کرنا پڑے وہاں کریں گے، پکتیا میں کرنا پڑے وہاں کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو 7 ٹھکانوں پر حملہ کیا، یہ وہ مراکز تھے جہاں پر ٹی ٹی پی کے اہم سرکردہ رہنماؤں کی ہونے کی بھی اطلاع تھی، اور ان میں ایک اختر محمد ہے، جو کہ بہت ہی مطلوب دہشت گرد ہے، اس کو بھی جہنم واصل کیا گیا ہے، اور اس کو ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے وہ۔ کچھ علاقوں میں جو ہے دہشت گردی کے ٹھکانوں پر ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر اب ایک چٹیل میدان کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا۔ دیکھیں، پاکستان کا جو دفاع ہے وہ انتہائی طاقتور دفاع ہے، اور وہ کبھی اپنے لوگوں کو اس طرح نہتا شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اور سیدھی سی بات ہے، ہم نے جو 7 حملے کیے، اس میں نیا مرکز ہے جی ننگرہار میں، اس پر حملہ کیا۔ اسی طرح نیا مرکز ننگرہار، خارجی مولوی شبیر، مولوی عباس، اس کا جو ٹریننگ سینٹر تھا، اس پر حملہ کیا۔ اب اس میں کتنے خارجی مارے گئے، یہ اطلاعات آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح اسلام مرکز تھا ننگرہار میں، اس پر حملہ کیا۔ پھر ابراہیم مرکز تھا جی ننگرہار میں ہی، اس پر حملہ کیا۔ ملا رہبر تھا، یہ پکتیا میں تھا، اس پر حملہ کیا۔ اور خارجی مخلص یار،
ملا مولوی نام دیکھیں اور کام دیکھیں. کام دیکھیں دہشت گردی کام ہے ان کا، اور پاکستان نے بہت اچھا کیا کہ ارد گرد کے جتنے ممالک تھے اس ایئر اسٹرائک سے پہلے ان کو آگاہ کیا گیا تاکہ ان کا کوئی جہاز جو ہے اس وقت فضا میں نہ ہو، تاکہ اس کو آرام سے صرف ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے جہاں پر شہری کوئی ہلاک نہ ہو. اور یہی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت افغان شہری بھی ان ٹھکانوں پر حملوں سے خوش ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہیں NRF سے. کا بیان بھی آیا ہے، میں اس بارے میں آپ سے الگ سے بات کروں جی گا. جی بالکل، فضل مناوی کا بیان آیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افغانستان کی لوگوں کی امنگوں کے جو ہے اس کے تحت ایک گورنمنٹ بننی چاہیے. وہ ایک الگ سے بات ہے، لیکن اس وقت جو ہے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ بالکل اس پوزیشن میں ہے کہ جب بھی افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں کو پاکستان میں لانچ کیا جائے گا، ہم ایک ایسی ایئر اسٹرائک ضرور کریں گے جس میں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کسی شہری کی جان نہ جائے، کسی بچے کسی عورت کی جان نہ جائے. دیکھیں پروپیگنڈا کا لیکن کیا عامر ہے، بھائی یہ بچی اور عورتوں کو ڈھال بھی تو بنا لیتے ہیں. دیکھیں رہتے یہ آبادیوں کے اندر ہیں اور ان کی فیملیز بھی ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے جو ٹریننگ سینٹر ہیں ان کو یہ مدارس کے نام پر چلاتے ہیں. میں نے آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پکتیا میں باقاعدہ بچوں کی منڈی لگتی ہے بالکل ایسے ہی ہے. جہاں پر بچوں کو ایک امیر سے لے کر دوسرے امیر تک پیسے دے کر بیچا جاتا ہے تاکہ اس کو ذہن سازی کی جائے اور اس کو دہشت گرد بنایا جائے، اس کو خودکش بنایا جائے. یہ جو منڈیاں تھیں اس میں مال آپ کے خیبر پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، آپ کے بلوچستان سے بھی جاتا ہے. یعنی بچوں کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کو مدارس کے نام پر داخل کرایا جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ ملا مولوی بلا 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 مکی جو بھی آپ کے نام ہیں ان کے، آپ نے کہا کہ نام ان کے دیکھ کر کام دیکھیں یہی نام ان کا بک رہا ہے اور اسی نام کے تحت وہ مخصوص بچوں کو تیار کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں جو خودکش آتے ہیں ان کی آپ عمریں چیک کریں، 16 سے 21 اور 22 سال کے درمیان میں ہوتی ہیں. صرف 2 دن پہلے ایک لڑکی پکڑی گئی، اس کی وہ بھی کم عمر لڑکی تھی، اس کو باقاعدہ جو جیکٹس تھی اور اس کی جو ٹریننگ تھی وہ سارے افغانستان کے اندر ہوئی تھی اور اس کو لے جایا گیا، وہاں تربیت دی گئی. اور آپ نے جو بات کہی کہ عورتوں اور بچوں کو جو ہے ڈھال بناتے ہیں، اسی ڈھال کے نتیجے میں ہی یہ ایسے بچوں کو تیار کرتے ہیں اور اس کی ذہن سازی کرتے ہیں اور جہاد کے نام پر یہ فساد پھیلاتے ہیں. یہ ملا یہ سب شیطانی چرخہ ہے، یہ شیطانی کام ہے جو ان کے کرنے والے ہیں. انہوں نے صرف ایک کیموفلاج ناموں کا رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ ملا کہہ لیں، متقی کہہ لیں، مولوی کہہ لیں، پتہ نہیں کیا کیا یہ اپنے ساتھ علامہ کہہ لیں لگاتے ہیں اور اس کے بعد غریب بچوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. ایک امیر سے دوسرے امیر کو فروخت کیا جاتا ہے اور جب یہ دہشت گرد تیار ہو جاتے ہیں تو صرف پاکستان اس کا نشانہ نہیں ہے، تاجکستان، ازبکستان، آپ کا جو ہے ایران، چین، یہ تمام وہ ممالک جو افغانستان کے ساتھ جن کی سرحدیں لگتی ہیں وہ ان کے شر سے اور ان کے فساد سے اور ان کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں. بہت شکریہ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر پاکستان نے حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.